بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ایک شارٹ سٹوری ہے فرسٹ ایئر کی انگلش بک کی، اور لیسن نمبر ہے 3.1 دا بلینکٹ، اور اس کا رائٹر ہے فلوئڈ ڈیل. اس میں مرکزی کردار جو ہے ایک چھوٹے بچے کا ہے، پیٹر. اس کا دادا بھی اس میں ایک کردار ہے، بوڑھا ہے، اور اس کا باپ ہے، اور اس کی ہونے والی ماں ہے، ستیلی ماں. لیکن مرکزی کردار جو ہے وہ پیٹر ہے. پیٹر اپنے دادا کے ساتھ رہتا ہے، باپ تو کام پر جاتا ہے. اس کی ماں جو ہے وہ اس میں اپنی ماں وہ پتہ نہیں مر چکی ہے یا کیا صورتحال ہے، اس کا عطا پتہ اس سبق میں نہیں ملتا. تو پیٹر کی پوری ساری دنیا جو ہے وہ اس کا دادا ہے. لیکن انگریزوں کے اور مغرب کے اصولوں کے مطابق مغرب میں لوگ اپنے ماں باپ کو جو ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں بھیجتے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے بھیجنا ہے، اور اس کی تیاری ہو رہی ہے، ان کے دادا کی بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو اس میں یہ پورے سبق میں جو ہے ان کی پیٹر کی فیلنگز ہیں، اور پیٹر جو ہے وہ 11 سالہ بچہ ہے. It was a fine September night. یہ ستمبر کی ایک خوشگوار رات تھی. A thin white moon rose over the valley. وادی کے اوپر ایک پتلا سفید چاند نمودار ہوا یا طلوع ہوا. Peter 11 years. پیٹر جو کہ 11 سال کا تھا did not see the moon. اس نے چاند کو نہیں دیکھا. He did not feel the cool September breeze blow into the kitchen. اس نے وہ ٹھنڈی ستمبر والی ہوا بھی نہیں محسوس کی جو کہ کچن میں آ رہی تھی. For his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. کیونکہ اس کے خیالات ایک لال اور کالے رنگ کے کمبل پر مرکوز تھے جو کہ کچن کے باورچی خانے کے میز پر پڑا ہوا تھا. The blanket was a gift from his dad to his granddad. یہ بلینکٹ، یہ کمبل اس کے ابو کی طرف سے اس کے دادا کے لیے ایک تحفہ تھا. A going away gift. اور یہ رخصتی کا تحفہ تھا. They said that granddad was going away. وہ کہتے تھے کہ دادا ابو جانے والے ہیں، دور جانے والے ہیں یا جانے والے ہیں. That's why. اسی وجہ سے they called it going away. وہ اس کو رخصتی والا تحفہ کہہ رہے تھے. Peter had not really believed his dad would send granddad away. پیٹر کو در حقیقت یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ابو اس کے دادا ابو کو بھیج دیں گے. But now, لیکن اب dear it was the going away gift. لیکن اب تو رخصتی کا تحفہ تک آ چکا تھا. Dad had bought it that very morning. ابو نے اسی صبح یہ تحفہ خریدا تھا. And this was the last evening he and his granddad would have with each other. اور یہ آخری شام تھی جو وہ اور اس کے دادا ابو ایک ساتھ گزارنے والے تھے. Together the old man and the young boy washed the supper dishes. بوڑھے آدمی نے اور چھوٹے بچے نے اکٹھے رات کے کھانے کے برتن دھو لیے. Dad had gone out with the woman he was to marry. ابو اس خاتون کے ساتھ باہر چلے گئے تھے جن کے ساتھ وہ شادی کرنے والے تھے. He would not be back for some time. وہ کچھ دیر سے گھر آنے والے تھے، یا کچھ دیر تک گھر نہیں آنے والے تھے، یا دیر سے گھر آنے والے تھے. When the dishes were finished. جب برتن دھل گئے یا ختم ہو گئے. The old man and the boy went outside and sat under the moon. تو بوڑھا آدمی اور بچہ باہر چلے گئے اور چاند کی روشنی میں بیٹھ گئے. چاند
کہ نیچے بیٹھ گئے, چاند کے روشنی میں بیٹھ گئے. I'll get my harmonica and play for you. میں اپنا باجا, ہارمونیم یا باجا لے آؤں گا اور آپ کے لیے بجا لوں گا. The old man said. بوڑھے آدمی نے کہا. I'll play some of the old tunes. میں کچھ پرانے ساز بجاؤں گا. But instead of the harmonica, لیکن باجا لانے کی بجائے, he brought out the blanket. وہ کمبل لے کے آیا. وہ باہر کمبل لے کر آیا. It was a big double blanket. یہ ایک بڑا اور دوہرا کمبل تھا. Now, isn't that a fine blanket? Said the old man, smoothing it over his knees. بوڑھے آدمی نے کمبل کو اپنے گھٹنوں کے اوپر ہموار کرتے ہوئے کہا, کیا یہ ایک عمدہ کمبل نہیں ہے؟ And isn't your father a kind man to be giving the old man a blanket like this to go away with? اور کیا آپ کا باپ ایک مہربان انسان نہیں ہے کہ ایک بوڑھے کو رخصتی کے لیے اتنا عمدہ کمبل یا اس جیسا کمبل دے رہا ہے؟ It cost something. اس کی تو بڑی قیمت ہوگی. It did. ہاں, اس کی بڑی قیمت ہوگی. Look at the wool in it. اس کے اون کو دیکھو, اس میں استعمال کیے گئے اون کو تو ذرا دیکھو. And warm it will be these cold winter nights to come. اور آنے والی سردیوں کے راتوں میں کتنا گرم ہوگا یہ. There will be no other blanket like it up there. اور وہاں پر اس جیسا کوئی اور کمبل نہیں ہوگا. It was like granddad to be saying that. اب پیٹر سوچ رہا ہے کہ it was like granddad to be saying that, کہ یہ دادا ابو جیسے انسان ہی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے, یا یہ دادا ابو ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. He was trying to make it easier. وہ اس جانے کے عمل کو آسان بنانا چاہتے تھے. Ever since they had talked about going away, جب سے انہوں نے رخصتی کی باتیں شروع کی تھی, Granddad had said it was his idea. تب سے دادا ابو کہتے تھے کہ یہ ان کا خیال ہے. Imagine, ذرا سوچو, leaving a warm house and friends to go to that building. کہ اپنے گرم گھر کو اور دوستوں کو چھوڑ کر اس عمارت میں جانا. That government place, وہ سرکاری جگہ, where he would be with so many other old fellows, having the best of everything. جہاں ان کے ساتھ اور بہت سارے بوڑھے لوگ ہوں گے, بوڑھے ساتھی ہوں گے, اور ان کو بیسٹ آف آل تھنگس مطلب ہر چیز سرکاری طور پر تو مہیا ہوگی. But Peter had not really believed that would do it. لیکن پیٹر کو ابھی تک یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ابو ایسا کر بھی لیں گے. Until this night, آج کی رات تک, when he brought home the blanket, جب وہ گھر بلینکٹ لے کر آئے, یہ کمبل لے کر آئے. اب پیٹر جو ہے سوچوں سے نکل کر جواب دینے لگا ہے. Oh yes, it's a fine blanket. ہاں, یہ ایک عمدہ کمبل ہے. Peter said, یہ پیٹر نے کہا, and got up, اور اٹھ کھڑا ہوا, and went into the house, اور گھر جانے لگا یا گھر چلا گیا. He wasn't the kind to cry. وہ رونے والوں میں سے, اگر آپ سوچتے ہیں کہ پیٹر اس لیے کھڑا ہو گیا اور گھر چلا گیا کہ وہ رونے کے لیے گیا, تو he wasn't the kind to cry. وہ رونے والوں میں سے نہیں تھا. And besides, اور اس کے علاوہ, he was too old for that. وہ رونے کے لیے اس کی عمر, رونے کی عمر نہیں تھی, وہ اس عمر سے بڑا ہو چکا تھا. He had just gone in. وہ صرف اس لیے اندر گیا to get granddad's harmonica, کہ دادا ابو کا باجا لے کر آئے. The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. جب بوڑھے آدمی نے ہارمونیکا باجا ہاتھ میں لیا تو کمبل ان کے ہاتھوں سے گر کر فلور تک, ان کے گھٹنوں سے گر کر زمین پر گرا. It was the last night they would have together. یہ آخری رات تھی جو وہ انہوں نے اکٹھے گزارنی تھی. Neither the old man
nor the young boy had to say a word. نہ بوڑھے آدمی نہ چھوٹے بچے کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ تھا. Granddad played a few notes and then said, دادا ابو نے کچھ ساز بجائے اور پھر کہا, You will remember this one. آپ کو یہ والا ساز یاد آتا رہے گا. The moon was high overhead. اور چاند وہ اوپر سر کے اوپر آ چکا تھا. And the gentle breeze blew down the valley. اور نرم ہوا, gentle نرم, breeze ہوائیں, وہ وادی میں نرم ہوا چل رہی تھی. The last time Peter thought, پیٹر نے آخری مرتبہ سوچا, he would never hear Granddad play again, کہ وہ دوبارہ کبھی دادا ابو کو باجا بجاتے ہوئے نہیں سن پائے گا. It was, well, یہ بڑی اچھی بات تھی, that Dad was moving to a new house, کہ ابو نئے گھر میں منتقل ہونے والے تھے. Away from here, یہاں سے دور. He did not want to sit here outside and find evenings under a white moon with Granddad gone. دادا ابو کے جانے کے بعد وہ عمدہ شاموں میں سفید چاند کے نیچے یہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا. The music ended. باجا بجنا یا ساز بجنا بند ہو گیا. And the two sat for a few minutes in silence. اور دونوں سائلنس میں, خاموشی میں چند منٹ کے لیے بیٹھ گئے. Then Granddad spoke. پھر دادا ابو نے کہا, Here is something happier. یہ کچھ خوشی والا ساز ہے. Peter sat and looked out over the valley. پیٹر بیٹھ کر باہر وادی کی طرف دیکھ رہا تھا. Dad would marry that girl. ابو اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں گے. Yes, that girl. ہاں, وہ لڑکی. Who had kissed him. جس نے پیٹر کو چوما تھا. And who had said, اور جس نے یہ کہا تھا, she would try to be a good mother to him and all that. کہ وہ کوشش کرے گی کہ اس کے لیے اچھی ماں ثابت ہوں اور اس طرح کی باتیں. All that, اور اس قسم کی اور باتیں. The tune stopped suddenly and Granddad said, ساز اچانک رک گیا اور دادا ابو نے کہا, It's a poor tune. یہ ایک بیکار ساز ہے. Except to be dancing to. صرف ناچنے کے لیے مناسب ہے. مطلب ناچنے کے علاوہ یہ بیکار ٹیون ہے. اس کا مطلب ہے یہ بیکار ٹیون ہے, صرف ناچنے کے لیے اچھا ہے. And then, اور پھر, It's a fine girl your father going to marry. آپ کے والد جس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں وہ ایک عمدہ لڑکی ہے. He will feel young again with a pretty wife like that. اس قسم کی, اس جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے آپ کو نوجوان محسوس کرے گا. And what would an old fellow like me do around the house. اور میرے جیسا بوڑھا آدمی گھر کے آس پاس یا گھر میں رہ کر کیا کرے گا. Getting in the way. رستے کی ہڈی بن کر یا رستے میں آ کر. An old fool with all the talk about backaches and pains. ایک بوڑھا بیوقوف جو ہمیشہ کمر درد اور دوسری تکالیف کی باتیں کرتا رہتا ہے. And then there will be babies coming. اور پھر بچے بھی تو پیدا ہوں گے. And I don't want to be around listening to them cry all hours of the night. اور میں نہیں چاہتا کہ رات بھر یا رات کے پورے گھنٹے پوری رات ان کی رونے کی آوازیں سنتا پھروں. یہ پیٹر کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ پیٹر جو ہے اس کے لیے یہ عمل آسان ہو جائے اور اس کو دادا ابو کے جانے کا زیادہ افسوس نہ رہے. No, it's best that I leave. نہیں, یہ اچھا ہوگا کہ میں رخصت ہو جاؤں. Well, one more tune or two. ایک یا دو اور ساز. And then we will get to bed. Get some sleep. پھر ہم بستر پر جا کر سو جائیں گے. In the morning, I'll get my new blanket and take my leave. صبح کے وقت میں اپنا نیا کمبل لے کر رخصت ہو جاؤں گا. Listen to this. یہ والا سنو.
It's a bit of a sad tune. یہ تھوڑا سا غمزدہ ساز ہے. But a nice one for a night like this. لیکن آج جیسی رات کے لیے عمدہ ہے. They did not hear the two people coming down the road. انہوں نے دونوں لوگوں کو سڑک پر آتے نہیں سنا. Dad and the pretty girl, ابو اور وہ خوبصورت لڑکی, with a hard bright face like a doll, جس کا چہرہ ایک گڑیا کی طرح چمکیلا تھا. But they heard her laugh. لیکن انہوں نے اس کی ہنسی کی آواز سنی. And the tune stopped suddenly. اور ساز اچانک رک گیا. Dad did not say a word. ابو نے ایک لفظ بھی نہ کہا. But the girl walked up to Granddad and said prettily. لیکن لڑکی دادا ابو کی طرف جانے لگی یا چلی گئی اور prettily خوبصورتی سے اس نے کہا, I'll not be seeing you in the morning. میں صبح آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی. So I came over to say goodbye. اس لیے میں خدا حافظ کہنے آئی ہوں. It's kind of you. یہ آپ کی مہربانی ہے, said Granddad. دادا ابو نے کہا, looking down at the floor. نیچے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے. And then seeing the blanket at his feet. اور پھر انہوں نے اپنے پیروں میں پڑے ہوئے کمبل کو دیکھا. He bent down to pick it up. وہ اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکے. And will you look at this? He said. انہوں نے کہا, کیا آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گی؟ Sounding himself like a little boy. اور وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح دکھائی دے رہے تھے. Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with? کیا یہ ایک عمدہ کمبل نہیں جو میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے رخصتی کے لیے؟ Yes, she said. ہاں, اس نے کہا. It's a fine blanket. یہ ایک عمدہ کمبل ہے. She felt the wool again. اس نے دوبارہ اس کے اون کو محسوس کیا. And said, اور کہا, a fine blanket indeed. در حقیقت یہ ایک عمدہ کمبل ہے. She turned to Dad and said to him coldly. وہ ابو کی طرف مڑی اور سرد مہری سے اس کو کہا, must have cost a pretty penny. اس پر تو بڑا خرچہ آیا ہوگا. Dad cleared his throat. ابو نے اپنا گلا صاف کیا. I wanted him to have the best. میں چاہتا تھا کہ ان کو اچھی چیز دلاؤں. The girl stood there. لڑکی وہاں کھڑی رہی. Still looking at the blanket. ابھی تک وہ کمبل کی طرف دیکھ رہی تھی. It's a double one too. یہ تو ڈبل بھی ہے, یہ تو دوہرا بھی ہے. Yes, the old man said. بوڑھے آدمی نے کہا, ہاں, it's a double one. یہ ایک دوہرا کمبل ہے. A fine blanket for an old fellow to be going away with. اور یہ ایک رخصت ہونے والے بوڑھے آدمی کے لیے ایک عمدہ کمبل ہے. The boy suddenly walked into the house. لڑکا اچانک گھر کی طرف چلا گیا. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. وہ لڑکی کو سن پا رہا تھا جو ابھی تک کمبل کے مہنگے ہونے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی. He heard his dad get angry in his slow way. اس نے سنا کہ اس کے ابو اپنے آہستہ انداز میں غصے میں آ رہے ہیں. And now she was leaving. اور اب وہ جانے لگی ہی تھی یا رخصت ہونے والی تھی. As Peter came out, جو ہی پیٹر باہر آیا, the girl turned and called back. لڑکی مڑی اور اس نے پکارا اور اس نے کہا, no matter what you say. اس بات سے قطع نظر آپ جو بھی کہو, he doesn't need a double blanket. اس بوڑھے آدمی کو دوہرے کمبل کی ضرورت نہیں ہے. Dad looked at her with a funny look in his eye. ابو نے اس کی طرف دیکھا, ان کی آنکھوں میں مضحکہ خیز نظروں سے اس کو دیکھا. She's right, Dad, the boy said. بچے نے کہا, وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ابو. Granddad doesn't need a double blanket. دادا ابو کو دوہرے کمبل کی ضرورت نہیں ہے. Here, Dad,
یہ لیجیے ابو. And he held out a pair of scissors, اور پیٹر نے قینچی نکالی یا قینچی پکڑا دی. Cut it, Dad. Cut the blanket in two. ابو اس کو کاٹ لیجئے، اس کمبل کو 2 حصوں میں کاٹ لیجئے. Both of them looked at the boy surprised. ان دونوں نے بچے کو حیرت کے انداز میں دیکھا. Cut it in two, I tell you, Dad, and keep the other half. ابو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو 2 حصوں میں کاٹ لیجئے اور دوسرا حصہ رکھ لیجئے. That's not a bad idea, said Granddad gently. دادا ابو نے نرمی سے کہا یہ کوئی برا خیال نہیں. I don't need such a big blanket. مجھے اتنے بڑے کمبل کی ضرورت نہیں پڑے گی. Yes, the boy said. ہاں بچے نے کہا. A single blanket is enough for an old man when he is sent away. جب کسی بوڑھے کو رخصت کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے سنگل کمبل کافی ہوتا ہے. We'll save the other half. ہم دوسرے آدھے کمبل کو رکھ لیں گے. It will come in useful later. اور یہ بعد میں کام آئے گا. Now what do you mean by that? asked Dad. ابو نے کہا تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ I mean, said the boy slowly. بچے نے آرام سے یا سکون سے کہا یا آہستگی سے کہا. I mean, میرا مطلب ہے that I will give it to you. کہ یہ کمبل میں آپ کو دے دوں گا. That I will give it to you, Dad, when you are old and I am sending you away. ابو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور میں آپ کو دور بھیجوں گا یا اولڈ ہاؤس میں بھیجوں گا تو یہ کمبل میں آپ کو دے دوں گا. There was a big silence. بڑی خاموشی چھا گئی. And then Dad went over to Granddad. اور پھر ابو دادا ابو کی طرف چلے گئے. And stood before him. اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. Not saying a word. ایک لفظ تک نہیں کہہ پا رہے تھے. But Granddad understood. لیکن دادا ابو سمجھ گئے. For he put out his hand and laid it on Dad's shoulder. کیونکہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کو ابو کے کاندھوں پر رکھ لیا. Peter was watching them. پیٹر ان کو دیکھ رہا تھا. And he heard Granddad whisper softly. اور اس نے سنا کہ دادا ابو آہستگی سے کہہ رہے ہیں It's all right, son. سب ٹھیک ہے بیٹا. I knew you didn't mean it. مجھے پتا ہے آپ کا یہ مقصد نہیں تھا. And then Peter cried. اور پھر پیٹر رونے لگا. But it didn't matter because all 3 were crying together. لیکن اس بار کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ تینوں ایک ساتھ رو رہے تھے. سب کو احساس ہوا، اس کے ابو کے احساس ہوا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں. اپنے ابو کو، اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں بیچ کے میں غلطی کر رہا ہوں. اور یہ سب اس کو ایک چھوٹے 11 سالہ بچے نے لیکن ادب سے، ایک احترام کے انداز میں، ایک تہذیب کے اندر رہتے ہوئے اس کو سکھایا. اوکے، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.